چاہتے ہیں کرسیاں اپنی کرسیاں آگے کر لیں، میرے قریب تشریف لیں، آگے آ جاؤ، کچھ نہیں کہتا، آگے آ جاؤ بیٹا، پیچھے نہ بیٹھو، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، کچھ نہیں کہتا بھائی، نہیں پیسے مانگتا، آگے آ جائیں۔ کرسی والے حضرات قریب تشریف لیں، آپ کے قریب آنے سے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض مجمع الزوائد میں ایک حدیث آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، سایہ کی تلاش میں تمام صحابہ بکھر جاتے ہیں، وہ اس درخت کے نیچے، وہ ان درخت کے نیچے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر نگاہ ڈالتے ہیں، ساری جماعت بکھری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں قریب ہو جاؤ۔ سارے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں، فرمایا مل جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اور فرمایا تمہارا یہ بکھر کر بیٹھنا شیطان کی طرف سے۔ میں جانتا ہوں گرمی کا موسم ہے، آپ پنکھوں کی وجہ سے بکھر کر بیٹھے ہو۔ جب بھی درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، تلاوت قرآن ہو، حمد باری تعالیٰ ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مل کر بیٹھی۔ جب صحابہ نے یہ سنا نا کہ بکھر کر بیٹھنا شیطان کی طرف سے، سفر جاری تھا، اگلا پڑاؤ آیا، اگلے پڑاؤ میں پھر تھکاوٹ ہوئی، پھر گھوڑوں سے اترے، سارے صحابہ ایک جگہ پر مل کر ایسے بیٹھے کہ ایک بڑی چادر تان دی گئی، پوری فوج اس چادر کے نیچے جمع۔ میں نے جو آپ کو اپنے قریب کیے، میں نے ووٹ تو نہیں لینے، نہ میں نے زندگی میں کبھی تقریر کر کے یہ کہا ہو جی میرا مدرسہ ہے اور میری مسجد ہے اور میرا بجلی کا بل آ گیا۔ میری زندگی بیت گئی سفر کرتے ہوئے دن رات، بحمد اللہ۔ تقریر کرنے کے بعد میں نے عوام کو یہ نہیں کہا کہ باہر کھڑا ہوا آدمی جاتے ہوئے حصہ ڈال کر ضرور جائیے گا، میرا مزاج ہی نہیں۔ یہ مرکز کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی چلانے والا ہے۔ تو اس لیے مجھ سے آپ ڈریں نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، میں نے پہلے بھی کہا۔ اور میں نے ایک خطیب تھے، وہ مجھے اکثر کہتے رہتے تھے، بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا، شاہ صاحب آپ کی مسجد میں نے جمعہ پڑھانا ہے۔ عرصہ ہی بیت گیا، میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو مجھے یاد آیا وہ فلاں شیخ جو ہیں وہ مجھے کہتے رہتے کہ شاہ صاحب اپنے مرکز میں میرا جمعہ رکھیں نا، بہت بڑا خطیب ہے، اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے انہیں فون کیا کہ میں بیمار ہوں تو جمعہ پڑھا دیں، وہ آئے، تشریف لائے، جمعہ پڑھایا، بہت خوبصورت۔ میں کرسی پہ بیٹھ کر سن رہا تھا۔ جب جمعہ اختتام ہوا، کہا میری مسجد ہے اور میرا مدرسہ ہے، میرا 1,00,000 روپے جمع کرو پھر جماعت ہوگی۔ پہلے 5-5 ہزار والے کھڑے ہو جاؤ۔ تھوڑا سا انہوں نے ایسے کیا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ہماری مسجد کا یہ مزاج ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ اللہ کے فضل سے 3-4 منزلہ وہ مسجد میری ہم نے بنائی ہے، بڑے عرصے سے ہے، پھر اس کو ڈیمالش کی، نہیں بنائی۔ 12 کروڑ روپے لگائے ہیں، کبھی نہیں کہا کھڑے ہو جاؤ 5 دے دو 2 دے دو، کبھی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا قریب ہو جاؤ، پھر کہتا ہوں قریب ہو جاؤ، نہیں پیسے مانگتے،
اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ نہیں مانگتا بھائی، قریب ہو کے بیٹھو۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی، تعریف ہے اس بادشاہ کی، وہ بیٹا پڑھ رہا تھا معظم، تعریف ہے اس بادشاہ کی جس نے یہ آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، اور کمال ہے سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، تارے جگمگا رہے ہیں۔ کبھی کسی مخلوق نے انسان اور جن کے علاوہ کبھی چاند اور سورج نے کہہ دیا ہو میں تھک گیا ہوں، آج مجھے ریسٹ کرنے دو؟ تعریف ہے اس بادشاہ کی جس نے مجھے شرک سے نکال کر توحید کا فہم عطا فرمایا، اور میرے ذریعے سے زیدی برادران کے ذریعے سے ہزاروں خاندان کو اللہ نے توحید پرست بنایا۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اسی مرکز میں مجھے جمعہ کے لیے بلایا گیا، بڑا عرصہ بیت گیا، یہاں کوئی ٹرسٹ ہے میرے خیال میں، محمدی صاحب جب یہاں نہیں تھے، کسی ذریعے سے بلایا، جمعہ پڑھایا، کہا شاہ صاحب چائے پی کر جائیں گے، دیر ہو گئی، میں نے کہا حاجی اجازت دیں ہم جائیں، کہنے لگے نہیں ٹرسٹ کی باڈی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا جمعے پر مل تو لیے، ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ پھر آ گئے، ملاقات ہوئی اور کہنے لگے ہم نے بڑے خطیب بلائے، بڑوں کا امتحان لیا، پہلے آپ واحد خطیب ہیں جس پر پوری انتظامیہ متفق ہے، آپ مہربانی کریں اس منانیہ مسجد کی خطابت سنبھال۔ میں ہنسنے لگ گیا، میں نے کہا جی آپ ہمیں اجازت دیں، مہربانی کریں، آپ نے کہا تھا چائے پی جائیں، چائے لے آئیں پیتے، اور ہمیں کہا نہیں نہیں وہ ساری انتظامیہ بھی آ رہی، آ گئے، مجھے نہیں یاد اب کون کون تھے اور کیا نام تھا، بڑا عرصہ، سب نے کہا، میں نے کہا جی اچھا، اب دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے آپ کا مکمل خیال رکھا جائے گا، آپ کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جو میرے ساتھ چودھری وسیم صاحب آئے تھے، وزیر آباد کے تھے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے سارا خاندان ہماری دعوت پر اہل حدیث، انہوں نے کہا جی شاہ صاحب کو آپ چھوڑیں، جانے دیں، ہمارا پیچھے بڑا مرکز ہے، ہم آپ کو کب دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں نہیں آپ مجھے رکھ لو، مجھے آپ رکھ لو۔ بڑے خوش ہوئے۔ میں نے کہا لیکن میری مرضی ہوگی، میں منانیہ میں ایک بھی جمعہ نہ پڑھاؤں، منانیہ میں 4 پڑھا دوں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسی خطیب ہیں آپ یہ کیسے خطیب ہیں آپ؟ جب آپ ہمارے ساتھ طے ہو جائیں گے، کمٹمنٹ ہو جائے گی، پھر سارے جمعے آپ ادھر ہی پڑھائیں گے۔ میں نے کہا میں تو آزاد آدمی ہوں، میں اپنے مرکز میں جب چاہتا ہوں پڑھا دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگے پھر شاہ صاحب تشریف ہی لے جائیں، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی جو حقیقی شہنشاہ ہے۔ اور میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا، جو رب کے علاوہ کسی اور کو شہنشاہ کہے اللہ کی پھٹکار۔ شہنشاہ تو وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کے بیٹے کو کافر رکھے، اس بادشاہ سے کون پوچھ سکتا؟ اور فرعون کے گھر میں آسیہ کو، اس کی بیوی کو مسلمان کر دے، اسے کون پوچھ سکتا؟ جب ظلم کرتا تھا نا عقیدے کی بنیاد پر کہ پالنہار اور لجپال اور غریب نواز اور بندہ نواز وہ آسمان پر مستوی ہے، یہی آسیہ کہا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ مارتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے،
جب وہ ظلم کی انتہا کرتا تو آسیہ مسکرا اٹھتی، وہ پوچھتا میں تجھ پر ہر ظلم کر رہا ہوں، جب میں بڑھ کر ظلم کرتا ہوں تو مسکرا اٹھتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جب تو حد پار کرتا ہے رب ساتوں آسمانیں ہٹا کر جنت میں مجھے میرا محل دکھا دیتا۔ تعریف ہے تو اس بادشاہ کی، تعریف ہے اس بادشاہ کی۔ جب پیغمبر نے کہا میں راتوں رات بیت المقدس گیا آیا، معراج ہوئی، سیر کی، اسراء اور معراج دو چیزیں ہیں، لوگ حیران رہ گئے، دوڑے ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، اور جب کفار نے پیغمبر کو کہا اچھا بتلاؤ دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کا نقشہ، اے تعریف ہے اس بادشاہ کی جس نے بیت المقدس اٹھا کر نبی کے سامنے کر دی۔ وہ پوچھتے جاتے تھے، نبی بتاتا جاتا، وہ نبی کہتا ہے قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، کہ میں اس بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اتخذ ولیا، میں بنا لوں معبود؟ اور دلیل کیا دی؟ میں نے تو اس کو بنایا ہوا ہے فاطر السماوات والارض، جو سارے آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو پیدا کرنے والا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو معبود بنایا جائے گا وہ خالق ہوگا، اگر وہ خالق نہیں تو معبود نہیں۔ فیصلہ کر لیجئے، جس کو آپ پکار رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، داتا اور دستگیر مان رہے ہیں، غریب نواز اور بندہ نواز کے القابات سے نوازا ہوا ہے، پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھ، اس بزرگ نے بنایا کیا ہے، تخلیق کیا کی؟ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، اسے کھلایا نہیں جاتا وہ کھلاتا ہے، اسے سلایا نہیں جاتا وہ سلاتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، پلاتا ہے۔ ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، خالق کل شیء۔ آدمی زیادہ پڑھ لکھ جائے نا، اس کے پھر زمین پر پیر نہیں لگتے۔ معذرت کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی ہے ابراہیم محمدی فاضل، مولوی بھی زیادہ پڑھ جائے نا تو پھر اس کے پیر بھی نہیں لگتے، اس کے پیر نہیں لگتے۔ ایک آدمی پڑھ گیا، پی ایچ ڈی کر گیا، سائنس نے دماغ خراب کر دیا، مشاہدے کا قائل ہو گیا، دیکھو اور مانو۔ مسجد کو دیکھتا ہے کہتا ہے مسجد ہے، مندر کو دیکھتا ہے کہتا ہے مندر ہے، سورج کو دیکھتا ہے کہتا ہے سورج ہے۔ کتنے مفتی ہیں، کتنے مدرس ہیں، کتنے معلم ہیں۔ اے اللہ کے بندو، رب ایک، نبی ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، بیت اللہ ایک، مسجد نبوی ایک، شریعت۔ اس نے ہر فرقے کی مسجد کو کھٹکھٹایا، سب نے قرآن سنایا، حدیثیں سنائی، ائمہ اربعہ کے اقوال سنائے،
وہ کہتا ہے میں دیکھ کر ایمان لاتا ہوں۔ آ گیا محمدی صاحب کے پاس، یہ سنا بڑا فاضل نوجوان ہے، اس نے کہا یہ مولوی ایسے بھاگتے ہیں مجھ سے، لاؤ فاضل کو بھی، ابراہیم محمدی کو بھی حفظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، رب سے کہا اللہ تیرا منکر آ گیا ہے، میں نہیں جانتا اسے کیسے قائل کروں، میری مدد فرما، رب انصرنی۔ آئے ہائے، نے کہا پوچھو، کہا جی یہ گھڑی ہے، یہ پنکھا ہے، شروع ہو گیا، یہ بلب ہے، یہ بٹن ہے، ٹھیک ہے، رب ہے؟ میں نے کہا ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ، کہا ایک سوال کا جواب تو دے دے، رب دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھو، تو بڑا مولویوں کو بھگا کر جو آیا ہوا تھا، کہا پوچھو۔ محمدی نے پوچھا بتلا تو خالق ہے یا مخلوق؟ پلے باندھ لو میری یہ بات۔ فاضل نے پوچھا، اور رب کو دیکھنے والے بتلا تو خالق ہے یا مخلوق؟ سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، سیانا تھا، اٹھنے لگا تو محمدی نے بازو سے پکڑ لیا، کدھر؟ کہا میں نے رب دیکھ لیا، میں نے رب دیکھ لیا۔ کہا نہیں، ادھر آ، ذرا مجھے بھی بتا کیسے دیکھا ہے؟ کہا تیرے سوال نے مجھے رب دکھا دیا۔ اوے تعریفیں اس کی۔ کہا تو نے پوچھا ایک سوال کہ تو خالق ہے یا مخلوق ہے؟ اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں، میں خالق ہوں، تیرا سوال ہوگا کچھ پیدا کر کے دکھا۔ اوے تو خالق ہے تو پیدا کر کے دکھا۔ اور اگر میں یہ کہوں میں خالق نہیں کیونکہ میں کوئی شے پیدا کر سکتا، اب بولو تو صحیح پسروری صاحب، کیونکہ کوئی شے پیدا کر سکتا، اور اگر یہی سوال میں تمہارے باپوں سے کروں، نانگے شاہ سے کروں، کدو شاہ سے کروں، پیٹھے شاہ سے کروں، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، تمہارے بزرگوں سے کروں کہ ان بزرگوں نے کیا شے پیدا کی ہے جو تو کہتے ہے پالنہار، تو یہی سوال ہم سے کر، میرے محمدی سے کر، احسان سے کر، اہل حدیث سے کر، بچے سے کر، بوڑھے سے کر، جوان سے کر، مرد سے کر، عورت سے کر، وہ کہے گا مجھے بتلا کون سی شے پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں، تیرا میرا کیا مقابلہ ہے؟ کہا اگر میں یہ کہوں کہ میں مخلوق ہوں، تیرا اگلا سوال ہوگا اگر تو مخلوق ہے اپنا خالق تو دکھا۔ میں نے رب دیکھ لیا، اشہد ان لا الہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کوئی کتاب نہیں، کوئی قرآن نہیں، حدیث نہیں، گرامر نہیں، منطق نہیں، فلسفہ نہیں، کوئی شے نہیں، سادہ سا سوال ہے جس سے تو مانگ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، مشکلیں رکھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے اس نے کون سی شے پیدا کی ہے؟ اس لیے تو نبی سے کہلوایا جا رہا ہے اعلان کر دے کیا میں رب کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ حالانکہ میرا رب تو وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، مثلہن، اس نے زمینیں بھی 7 بنائی۔ پھر اس کی ایک صفت بیان کی، وَهُوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ، وہ کھاتا نہیں، اسے کھلایا نہیں جاتا، اور تیرے سارے باپوں کو، تیرے سارے باپوں کو کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے نہیں، صفایا ہی کرتے ہیں، ان جائی مرید کے گھر سے پھیر دیتے کہ اور نہ جانور ملے، پیر صاحب سارا کچھ ہی لے گئے، اور میرے رب کے بارے میں تو کہہ،
اے تعریف ہے اس کی، سمندر ہے، سپی بند ہے، کھولو۔ سائنسدان نے کھولی، کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کہتی ہے کھولی، اندر کیڑا تھا اور وہ سبز پتا اس کے منہ میں تھا۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی جو سمندروں میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، ہواؤں میں ابابیلوں کو دیتا ہے۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی جو بلوں میں چونٹیوں کے رزق کا بندوبست کرتا۔ وہ تعریف ہے اس بادشاہ کی، آپ اور میں دنیا میں بعد میں آئے، ہمارے آنے سے پہلے ہی ہماری ماں کی چھاتیوں میں ہمارے رزق کا بندوبست کرنے والا، پھر کیوں نہ کہوں پالن ہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ ایک ہی بات، شاہ صاحب کھاتے ہیں، اکے چھڑ دے ہی کوئی شے نہیں، کھاتے ہیں پہلے ہی کہہ دیتے 10 کلو کا بکرا تیار رکھنا۔ ہائے کوئی کہہ سکتا ہے میرا رب بھی کھاتا ہے، پاک ہے وہ ان بیماریوں سے، ان عیبوں سے منزہ۔ تو نے کس کو رب بنایا ہے؟ تو کس کے در پر ہے؟ ہم کس کے در پر ہے؟ ہم اس کے در پر ہیں جو پیتا نہیں پلاتا ہی رہتا ہے، آسمان کو کہتا ہے برسا دے قطرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے آواز سنی، منہ اوپر اٹھایا تو دیکھا آواز یہ تھی، چلو بادلو عبداللہ کی زمینوں کو پانی پہنچاؤ۔ وہ حیران رہ گئے، وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا ہے، پیچھے پیچھے چلا ہے، بادل ایک پہاڑی پر پہنچا، برسا، پانی جمع ہوا، راستہ بناتا ہوا زمین کی طرف آیا۔ میں نے دیکھا ایک بندے کو جو بیلچہ اور کسی لے کر پانی بنانے کی جگہ بنا رہا۔ میں نے جا کر اسے کہا عبداللہ تیری نیکی کیا ہے؟ بھائی تعریف ہے تو اس بادشاہ کی نا، تعریف ہے تو اس بادشاہ کی جو درختوں کو پانی پلائے، انسانوں کو پلائے، جانوروں کو پلائے، درندوں کو پلائے، چرندوں کو پلائے، پرندوں کو پلائے، اور خود ایک قطرہ بھی پانی نہ پیے۔ اس بادشاہ کی دعوت مسلک اہل حدیث۔ یہی قرآن کی آیت پڑھ لے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ ہر مسجد میں، ہر نماز کے بعد، ہر مولوی اور مقتدی کثرت سے پڑھ رہے ہیں لا تأخذہ سینۃ۔ اگر ترجمہ انہیں آ جائے نا اس کا، وہابیوں کو تو آتا ہے، اگر ان بھائیوں کو بھی آ جائے نا کہ وہ تو وہ ہے، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوتا نہیں۔ اور جس بندے کو نیند نہ آئے وہ کہتا ہے یا اللہ رات بیت گئی ہے، سارے سو رہے ہیں، اللہ مجھے بھی نیند دے دے۔ گولیاں کھاتا ہے، اور اگر رب سو جائے نظام رہے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب ایمانداری سے آ، جن کو تو مانتا ہے، جن سے تو سوال کرتا ہے، سوتے ہیں کہ نہیں؟ سچا واقعہ، ایک بزرگ کا، ایک پیر صاحب کا مرید پیر کو ٹانگے دبا رہا تھا، خلوت میں وقت مل گیا، اکیلا پیر اور مرید کوئی مالشی ٹائپ تھا، اس نے ایسی بہترین چپیاں کی نا، اور کہنے لگا شاہ صاحب بیوی بڑا تنگ کرتی ہے، بچے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، فلان، اور چپیاں کرتا رہا۔ شاہ جی سو گئے، شاہ جی سو گئے، یہ اپنے مستی میں لگا ہوا ہے، کہانی سنائی جا رہا ہے، بھائی کھا گیا، ماں باپ نے علیحدہ کر دیا، فلاں۔ کافی دیر کے بعد شاہ جی کی آنکھ کھل گئی، شاہ جی نے دیکھا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، میرے ٹانگیں ہی دبائی جا رہا ہے۔
اس نے کہا او پترا، اس نے کہا جی. اس نے کہا میں سو گیا تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی. دوبارہ سنا. اس نے کہا ہیں؟ قبر کے اوپر زندہ ملک الموت نہیں آیا، پردہ نہیں کیے، انتقال نہیں ہوئے، وصال نہیں فرمایا، زندہ آنکھیں بند ہو گئی. کہتے دوبارہ سنا. مرید کی آنکھیں کھلی. کہتا آپ نے سنا ہی نہیں، آدھے گھنٹے سے میں سنا رہا ہوں. کہنے لگا میری آنکھ لگ گئی تھی. کہا آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے. میری آنکھ کھل گئی ہے. جو قبر کے اوپر منو منٹی کے نیچے نہیں اوپر ہے، زندہ ہے، سنتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ سو جائے، اسے پتہ لگتا نہیں. تو دریاؤں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، غاروں میں میرے رب کو پکار، جہاں پکارے گا رب کو پائے. ہم کون ہیں؟ اہل توحید ہے. اور ہم اس رب کو رب نہیں مانتے جو سو جائے، جو کہے آنکھ لگ گئی تھی. آنکھ لگ گئی تھی، دوبارہ سنا. اور دنیا والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، کبھی رب کے پیغمبر نے رب کی طرف سے پیغام پہنچایا ہے؟ رب تھک گیا ہے، سو گیا ہے، آرام فرما رہا ہے، دوبارہ سناؤ. اے سنا، ہمارا عقیدہ، میرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جنات، سارے انسان، پہلے جو مر گئے وہ بھی، آنے والے بھی، سب ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی بولی کے اندر، چرند بھی، پرند بھی، ہواؤں میں بھی، دریاؤں میں بھی، مچھلیاں بھی، چیونٹیاں بھی، سارے مل کر اپنی زبان میں اس رب سے سوال کریں. رب سب کی سن کر سب کو جواب بھی دے دے. ہم اس کو رب مانتے. تو کہاں چلا گیا؟ کیوں مانتے ہیں؟ قل انی امرت ان اکون، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. اللہ اکبر. اس لیے مانتے ہیں میرے رب نے حکم دیا. انی امرت، محمد کریم کہہ رہے ہیں مجھے آرڈر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دعوت کو میں قبول کروں، پھر دھرتی میں، بستی میں، گھروں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، غاروں میں، جہاں بندہ نظر آئے اسے کہوں قل ھو اللہ. ہمارا پیغام تو یہ ہے. مجھے اس بھائی نے کہا شاہ جی تھوڑی جی تو ہی سنا دو. ہو گئی تھوڑی جی تسلی ہو گئی؟ چلو جی ماشاءاللہ. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ. کہ تم بابا کو کیوں نہیں بابے کو ماننے کے لیے قرآن نہیں آیا. بابے کو بابا ہی مانتے ہیں. بابے کو مشکل کشا. ہائے ہائے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہا میں ڈرتا ہوں. پیغمبر کو کہا کہو انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. نافرمانی کیا ہے؟ رب کو رب کی بجائے کہیں اور تلاش کرتا پھرتا. جی کہاں تھے؟ جی چلہ کاٹنے گیا تھا. کہاں گئے تھے؟ چلہ کاٹنے گیا تھا. کہاں؟ جنگلوں میں. جنگلوں میں؟ ہاں. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. میرے لطیفے بھی سچے ہوتے ہیں، یاد رکھنا، جھوٹے لطیفے نہیں موبائل پہ بیٹھ کر. وہ ایک بندے نے کہا نا مولانا کو کہ فجر پہ نمازی کتنے؟ اس نے کہا 10.
اس نے کہا جمعے میں بندے آئیں گے نا ذرا اعلان کر دینا کیا کہ جو عورتیں اپنے خاوندوں کو، اوپر عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں نا جی، مائیں بہنیں بیٹیاں، جو عورتیں سن لیں، جو عورتیں فجر میں اپنے خاوند کو مسجد میں نہیں آنے دیتی یا جگاتی نہیں ہیں، تو اس آدمی کی شادی منانیہ ٹرسٹ کے ذمے ہے۔ دوسری شادی اگلے دن جو فجر ہوئی جمعے کے بعد، جمعے میں لوگ کم تھے، جمعے سے زیادہ لوگ فجر میں پہنچے ہوئے، ہر زنانی نے کیوں نکلو باہر، نہیں تھے آئی زنانی ایک اور، ہائے ہائے، قل انی اخاف ان عصیت، اور میں ڈرتا ہوں رب سے، اپنے رب کی بغاوت کروں۔ تو رب کو تلاش کرتا پھرتا ہے جنگلوں میں؟ جی شاہ صاحب کچے دھاگے سے 40 سال کنویں میں الٹے لٹکے رہے۔ اچھا جی اب شاہ صاحب ہیں جی، ان کی نسل ہے اصل سید۔ میں نے کہا ذرا اس پوترے کو کہو نا 40 سال نہیں 4 گھنٹے باقی سارے معاف، کچے دھاگے سے ایک دفعہ الٹا ہی لٹک جا، ایک دفعہ کچے دھاگے سے اگر نظر آ گیا تو کہنا سید نہیں ہے، کہاں جائے گا؟ دنیا جہان کی کہاوتیں، اور رب کو تلاش کرنا ہے تو اس قرآن کو پڑھ۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی اگر بغاوت کروں نا مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ علی جانے تے جنت جانے، اسی علی دے جنت علی دی، سانو کی لوڑ ہے نمازاں روزاں دی ایک نہیں پڑھنی۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی ڈر رہے، نبی ڈر رہے اپنے رب کی بغاوت سے۔ نبی نے بغاوت نہیں کرنی ہوتی، امت کو سبق دیا جا رہا ہے، او امتیو رب کی بغاوت نہ کرو، اور سب سے بڑی بغاوت یہ ہے اس زندہ کو چھوڑ کر اس کے مرے ہوئے مخلوق سے مانگتا۔ یہ جنگل میں، وہ میں سچا لطیف ہے، میں گولڈیج جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، جب میں درباروں پر جاتا رہتا تھا سارا دن دیکھتا رہتا تھا کرتے کیا۔ اب تو وہ مجھے بغیر ٹوپی کے بھی جاؤں تو پہچان لیتے، آ گیا زیدی، ہماری دڑے مرچوں کی ہمیں دھونی دینے والا۔ وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا پیر، موٹی موٹی آنکھیں، لمبی لمبی زلفیں۔ میں نے دیکھا یہ بڑا تکڑا پیر، میں ویل ڈریس، صاف ستھرے کپڑے، خوشبو لگائی، میں نے جا کے دونوں ہاتھوں سے السلام علیکم سرکار، تھوڑا سا سر بھی آنکھیں بھی شرم سے کہ سید ہو گئے کس چوڑے کو ہاتھ دے رہا ہے، مواحد ہو گئے کسی قبر۔ میں نے کہا سرکار کوئی ادھر توجہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ میں نے کہا ذرا ادھر، اس نے وہ نشے میں دھت تھا، بڑی بڑی آنکھیں نکالی، کالا سیاہ تو رتی اکھاں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کرم، یوں ہی کرتے ہیں نا جی۔ نگاہ پڑی بابے کی، گزر رہے تھے، بابے کی نگاہ پڑی، کوٹھے والی تھی، ولیہ بن کر ساتھ چل پڑی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پیغمبر روتا رہا، مار کھاتا رہا، اپنے دانت توڑواتا رہا، چہرہ زخمی کرواتا رہا، ایڑیاں لہو لہان کرواتا رہا، اپنی نگاہیں مشرکوں کے دلوں پر ڈالتا رہا، لوگ پھر بھی میرے محمد کو مانتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی نگاہ سے تو کوئی ابو طالب بھی مسلمان نہ ہوا، یہ ان سے بڑے آ گئے۔ کہنے لگا، میں نے کہا سرکار کوئی ولایت۔ اس نے کہا نشے انج نہیں ملنی۔ میں کہا سرکار کیویں ملنی، پتہ لگے نا کیویں ملنی۔ کہنے لگا جنگل چڑھ جا، وہ جو میں نے کہا ہے چلا، جنگل چڑھ جا۔ میں کہا بیوی یا بچے ہیں، کہتا میں بھی چڑھ گیا تھی جنگل،
سالہ سال جنگل، میں کہ پھر زنانی تیری نس گئی ہونی، دی اتنی بڑی گالی اس نے مجھے، سمجھ گیا بھابڑا ہے کوئی تنگ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے قرآن پڑھا کر۔ ولایت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جوتیاں اٹھاتے پھرتے ہیں، کس کی؟ نانگے شاہ، نانگے شاہ، شلوار، قمیض، آگے پیچھے کوئی کپڑا۔ میں راول پنڈی میں بیٹھا ہوا اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا، ایک بزرگ گزرے، نہ شلوار نہ قمیض۔ میں کہا واہ واہ، وہ میرا مکینک کوئی اس کا مرید تھا، کہنے لگا شاہ جی سائیں سائیں سائیں، تو ہاں، میں نے کہا نہ شلوار نہ قمیض، سائیں کہتا پہنچا ہوا ہے، پہنچا۔ میں نے کہا رب محمد کی قسم پہنچا ہوا ہے، اس عقیدے پر مرے گا، جہنم کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے، زمین میں چلا جائے، پہنچا ہوا ہے۔ تمہارا بھی عجیب ترادو ہے، جس کی شلوار نہیں قمیض نہیں کہتے ولی ہے، اور وہ بھی جا کر شلوار بھی ہے، قمیض بھی ہے، انڈرویئر بھی ہے، بنیان بھی ہے، ایک سر پر ٹوپی اتار کے تیری مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے گستاخ، تیرے سارے کپڑے اتار دے تو کہتا ہے ولی، اور میرا وہابی نوجوان بال شال سنوار کے کہتے ہیں خراب نہ ہو جائے، ٹوپی کے بغیر تو وہ چھکا اٹھاتا ہے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ بڑا تیرا ترادو انصاف کا ہے۔ ولایت ملتی ہے کس سے؟ اوے بولو کس سے؟ قرآن سے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ولایت ملی کیسے؟ کیسے ملی؟ دروازہ کھٹکا، ہائے کہا کوئی بندہ یہ کہے راتوں رات معراج اسراء بیت اس نے کہا جھوٹ بولتے 40 دن کا سفر راتوں رات۔ اب انہیں یقین ہو گیا کیونکہ اس نے کہہ دیا جھوٹ بولتے۔ اس نے کہا تیرا یار محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا ٹھہرو ساتھ لے کر چلتا ہوں، پوچھتا ہوں۔ 40 دن کا سفر راتوں رات، کہا اگر محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے سنا تو کہا ابو بکر تو آج سے اکیلا ابو بکر نہیں، آنے والے ہر سچے کا سردار تو ابو بکر صدیق۔ تو ولایت ڈھونڈتا پھرتے ہے شرک کر کے، گندگی کھا کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ہائے ہائے مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ کون ہے؟ کون ہے جو اس دن مجھ سے عذاب کو پھیر دے؟ کوئی ہے؟ یہ سارے ہوں گے، سن لو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دلیل، اور میری کوشش ہوتی ہے ہر بات پر قرآن یا پیغمبر کی حدیث، اور میں بھی ذمہ دار آدمی ہوں، اور میرا بھائی ابراہیم محمدی بھی ذمہ دار آدمی میرے ہر سوال کا۔ پوچھو اس دن کون سا دن؟ قیامت والا دن۔ اللہ اکبر۔ من کون ہے عموم کا؟ کوئی ہے مائی کلال جو اس دن کے عذاب کو پھیر کر رکھ دے؟ تیرے بابے اور سابے اور یہ سارے وہاں ہوں گے، اور مرید بھی ہوں گے، اور کہیں گے شاہ جی ہم تجھے راضی کرتے تھے دنیا میں، آگے ہونا۔ وہ کہے گا سرکار آپ پہ ہی آگے ہو جو۔ ہائے ہائے، کون ہے جو قیامت کے عذاب کو پھیر دے؟ حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، لایا جائے گا چیخو پکار کرتی ہوئی۔ حدیث کہتی ہے جہنم کی 70,000 لگامیں۔ ایک گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے کتنی لگام؟ ایک۔ جہنم کو قابو کرنے کے لیے 70,000 لگامیں۔
اور ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے رب کے 70,000 فرشتے کھینچا ہوا ہے۔ فقد رحیمہ، وہی ہے جو رحم کر دے۔ حدیث میں آتا ہے جب جہنم کو لایا جائے گا یہ چیخو پکار ایسے کر کے جھرجھری لے گی، خلیل اللہ سمیت انبیاء گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا لے، سلم سلم۔ سلامتی کا سوال ہوگا، تیرے بابے کہیں نظر آئیں گے؟ پھر توحید کا سمجھایا، اے نبی یہ بھی کہہ دے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا وَإِن يَمْسَسْكَ یہ کاف کیا ہے شیخ؟ کیا چیز ہے؟ اشارہ ہے، ضمیر ہے؟ ہاں مخاطب ہے، کس کو؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، ہائے ہائے اے نبی تجھے کوئی تکلیف لگ جائے، اور لگانے والا کون؟ اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، مس ہو جائے، چھو جائے بیماری، کوئی تکلیف، کوئی بھوک، کوئی پریشانی، ہائے ہائے، تو ساتھ اعلان کر کے کہہ دے میں نبی ضرور ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں، آخری پیغمبر ہوں، آخری شریعت ہے، آخری کلام ہے، آخری امت ہے، سید البشر ہوں، شافی محشر ہوں، سید المرسلین ہوں۔ لیکن یاد رکھو اگر مجھے کوئی تکلیف رب نے لگا دی، اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی پھر وہی ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، یہ قرآن ہے، سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ خیر کی بارش کر دے، یہ لہ دل تنگ ہو گیا، یہ ابو بکر مسلمان، خدیجہ مسلمان، عمر مسلمان، عثمان مسلمان، علی مسلمان ہو رہا ہے، طلحہ مسلمان ہو رہا ہے، جنگ بدر میں کافروں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، کفار کی جڑ کاٹ کر رکھ دے تو یاد رکھنا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور یہاں کرونا لگ جائے گا، آیا تھا نا کرونا، لگی تھی نا مسجد میں پابندی، ہم مسجد میں نہیں جانا، کیوں؟ کرونا۔ وہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، سچا واقعہ، وہ ایک جلسہ ہو رہا، ایک آدمی کھڑا ہوا، بھری مسجد ہے جیسے یہ، کھڑا ہوا، اس نے ایسے کیا، دھڑل گرا، ادھر ایک بیٹھا ہوا تھا کوئی شرار، اس نے کہا کرونا، سارے گئے مسیتوں باہر، گئے جوتیاں بھی نہ پہنی، انہیں کہا مسیتیں کرونا۔ اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ لا عدوہ، او وہابیو لا عدوہ، کسی سے کسی کو بیماری لگ سکتی؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وہ گئے، وہ بیچارہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا، خطیب صاحب پریشان ہو گئے، جلسہ خراب ہو گیا، اس نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، یہ احسان الہی جو گر گیا تھا بھئی، یہ بیمار آدمی، اس کی ٹانگ میں کڑل، پنجابی کے اندر کڑل پہ گیا، اسی ٹیگ، کوئی کرونا شرونا نہیں، روٹی پکائی آج، سارے پھر آ گئے، سارے۔ میں نے اللہ کے فضل سے کرونا میں ہم 12 بجے سب کو کہہ دیتے مسجد میں آ جاؤ، 12 بجے کے بعد تالا لگا دیں گے۔ آپ کے پاس تو 2 سپاہی آتے تھے، میرے پاس ایک فوجی گاڑی آتی تھی، ڈبل کیبن گاڑی بھری ہوئی، اور ایک پولیس والوں کی گاڑی، 2، ہم باہر اتنے بڑے بڑے تالے لگا دیتے، مسجد میں پہلے ہی نمازی جو دلیر تھے آ جاتے، آؤ جمعہ پڑھیے، کوئی کرونا شرونا۔ ایک بندے کا فون ہے کہ شاہ جی شاہ جی، میں کہا جی دم کروانا ہے، ابا جی کو کرونا ہو گیا ہے، کیونکہ میں کہا میں نے ٹوروں ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، کرونا ہو گیا کیا شاہ جی دم کروانا ہے، میں کہا لے آ، الحمدللہ مسجد میں بیٹھا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، میں نے اس کرونا کے مریض کو دم کر دی،
دم کر دی. ایک کرونا میں میرا نمازی فوت ہو گیا, میرا بڑا ہی ساتھی تھا, دل کا ساتھی, اہل حدیث ہوا, گھرانہ اہل حدیث ہوا, بڑی محبت تھی. کرونا میں فوت ہو گیا. فون ہے, شاہ جی ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. اوف, فوت ہو گئے. اوہ کہ شاہ جی غسل دینا ہے. میں نے کہا ٹیم بھیج رہا ہوں. میں نے جوانوں کو کہا اپنی مسجد چلو غسل دے کر آتے ہیں, کفنانا بھی ہے دفنانا. اس کے سگے بھائی نا او کھڑے ہوئے دروازے پہ, وہاں کھڑے ہوئے, اور ادھر ہمارے نوجوان پانی ڈال رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں. سچا واقعہ. وہ وہاں سے کہتا ہے ایسے کرو. مفتی ہوتے ہیں نا بہت سارے, نہلاتے ہوئے بھی قبر میں اتارتے ہوئے, مفت کے مفتی. وہ ہمارا ایک آدمی تھا, بڑے فتوے لگاتا تھا. اس نے کہا شاہ صاحب تسی مفتی ہو, اے مختی ہے مختی. ایسے کرو ایسے کرو. لڑکوں کو غصہ آ گیا, جوان لڑکے. انہوں نے کہا سرکار ذرا آگے آؤ نا, ذرا بتاؤ کیسے کرو. انہوں نے کہا نا کرونا, مرے ہوئے کو بھی کرونا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ کی شان ہے, مجھے بھی کرونا ہو گیا. کالو صاحب مجھے بھی کرو, میں سونگوں تو خوشبو نہ آئے, کھاؤں تو ذائقہ نہ آئے. میں کیا سرکار کرونا ہو گیا اپن ہوئی, آج رل کے نمازہ پڑھی ہے. انہوں نے کہا تیرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے. میں نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. میں نے بیوی کو کہا سائڈ پر ہو جاؤ, کمرے سے باہر ہو جاؤ, ڈاکٹر کہتے ہیں بند کر لو اپنا کمرہ, باہر سے ہی روٹی. انہوں نے کہا تانوں بھی ہو گیا تو مینوں بھی ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں, کمرے تو نہیں جانا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اللہ کی شان ہے, اسے بھی ہو گیا. ابراہیم صاحب اسے بھی ہو گیا. میں نے کہا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ کی سنت پوری کرنی ہے. سویرے بیوی گئی تو شام نو آپ ٹور گئی, مگر کہ میرا دنیا دل دعا کرو اللہ میاں بیوی میں ایسی محبت نصیب فرما. اور میں نے جمعے میں رمضان میں جمعہ پڑھاتے ہوئے کہہ دیا مردوں کے لیے حوریں, اور جو جنت کی بیوی ہے نا, دنیا کی جو بیوی ہے وہ سب کی سردار. ایک بابا تپا ہوا کہندا ہے اے بیماریاں اوتھے بھی ہون گیاں. تنگ جو تھا اس سے, تنگ جو تھا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. آئے ہائے, اگر وہ خیر کی بارش کرنا چاہے. اب پیغمبر ایوب علیہ السلام نعم العبد, ٹاپ کا بندہ ہے, بیماری نے آ گھیرا, بچے گئے, مال گیا, عورتیں گئی, ایک رہ گئی. یار شریکے آ گئے, انہوں نے کہا ایوب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو یہ سزا مل رہی ہے. ہاتھ اٹھ گئے, یا اللہ تو جانتا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ. اے قرآن سنا کر. مولوی ادھر ادھر کے اشعار پڑھے, کھڑے ہو کر کہا کر اشعار نہیں, یہ قرآن سنا جو 30 بار ہے, یہ سنا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. تکلیف پہنچ گئی. لوگوں نے کہا دیکھا نا, کہتے ہو کہ نہیں کہتے, کسی کی بد دعا لگ گئی ہے, کسی ملنگ کو چھیڑا تھا. آئے ہائے. وہ شیخ القرآن رحمہ اللہ مولانا محمد حسین شیخو پوری ہمارے جامعہ میں آتے ہوتے تھے ہر سال. جامعہ محمدیہ باولپور میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, بڑی دلائی کرتے تھے ان ملنگوں کی, فقیروں کی. ٹانگیں ٹوٹ گئی. مولوی کہنے لگے ویکھیا نے ساڈے بابیاں نے پھر لتاں پن دیتیاں نا. آئے ہائے, اللہ نے شفا دے دی. شیخ القرآن تیری قبر پر کروڑاں رب رحمتیں برسائے. ہم نے تو کیا محنتیں کی, ہم ان کی کمائی جو ہے کھٹی کھا رہے ہیں, ان سلف کی. آئے پہلا خطبہ دیا, لوگ جا کر کہتے تھے اور بابے نے, مولوی نے کہا ہے میرے بابے نے توڑیاں لتاں. بڑا شیخ القرآن تھا. قرآن کہنے لگا میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں بابا نو لتاں توڑ دیتی ہے شیخ القرآن مولوی محمد حسین دیاں. میں تو ایک کو گل کردا پنجابی چ, بندہ نواں نواں کسی پنڈ چ جاوے نا
پنڈ والے سارے پچھان دے نہیں ہیں، جانور نہیں پچھان دے، سب تو پہلے جڑے لتاں نوں پہندے نے وہ جانور کیڑا ہے؟ ان کو کچھ نہیں کہا، جواب بڑا خوبصورت دیا۔ کالو صاحب نویں نویں جاؤ نا، نویں چک کے وہ بھی پہچان لیتے ہیں، جس کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں وہ بھی پہچان لیتے ہیں، شاہ جی یہ نواں ہی آیا ہے، ساڑھے چک دا نہیں۔ کہنے پھر دسو لتاں نوں پہندے کون نے؟ جڑے پہندے نے اوہی نے، میں نہیں کہندا اوہی نے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ لوگوں نے کہا، بھائیوں نے کچھ کہتے ہیں، تاریخ میں بھائیوں نے کہا، کچھ کہا، شریکوں نے کہا، غلطی ہو گئی، بس سننا تھا تو تکلیف ہوئی، ہاتھ پھیلا دیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ یا اللہ میں تو وہ ہوں جو آدمی لڑ پڑتے قسمیں اٹھا دیتے، میں ان دونوں کی طرف سے کفارہ دے دیتا تھا کہیں جھوٹی قسم میں نہ پھنس جائے۔ میں تو وہ ہوں۔ آسمان والے نے کہا مارنا ذرا ایڑی، نکلا پانی، کہا پی بھی لے نہ بھی لے۔ پلٹ کر جو بیوی آئی اس سے کہنا نوجوان یہاں میرا ایک بوڑھا سا بیمار خامند ہوتا تھا، اس نے کہا میں ہی ہوں۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میں نے بڑی تکلیفیں میں اس کے ساتھ گزاری ہے۔ ہر شے چلی گئی تھی اور کہا بھلیے میں ہی ہوں۔ میں نے اس بادشاہ کو پکارا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اس نے خیر کی بارش کر دی، یہ پانی نکلا، میں نے پی بھی لیا نہ بھی لیا، رب نے جوان بھی کر دیا۔ کیوں؟ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وہ قادر ہے نا، وہ قادر ہے۔ یہ سارے عبد القادر ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کی بھی دلیل ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ بھائی ہم سے پھر کیوں نہ کہوں، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے بات کرتے کہ تم انکاری ہو۔ اور رب محمد کی قسم انکاری ہوں، باغی ہوں ان مردوں کا، میں زندہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، زندہ سے مانگنے والا ہوں، زندہ سے سوال کرنے والا ہوں، زندہ سے صحت مانگتا ہوں، اولاد مانگتا ہوں۔ اور آخری بات، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، بڑی تکلیف میں آیا ہوں، بڑی تکلیف میں آیا ہوں۔ ادھر گاڑی میں بیٹھنے لگا، ادھر میرا چھوٹا سا 4 سال کا پوتا ایمرجنسی اسپتال میں داخل ہوا، انہوں نے کہا اب بھی آپریشن ہوگا، اور اس 4 سالے بچے کو مکمل اینستھیزیا دیا جائے گا، مکمل بے ہوش کر کے۔ میری اہلیہ کہنے لگی وہ بچہ آپ کو اسپتال میں کہہ رہا ہے دادا کو بلاؤ، میں نے پھر اندر جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے میرے رب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، مہربانی کر، میں رب سے مانگتا چلا جاؤں گا، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ اور یہ ابراہیم محمدی کی کرامت ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں پہنچ گیا۔ سارے رستے میں آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، یا اللہ میرے بچے کو صحت دے دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم سب امانتیں کس کی ہیں؟ اللہ یہ تیری امانت جو تو نے مجھے دی ہے۔ میں نے رب سے دعا مانگی، یا اللہ میں دیکھوں میرا پوتا بھی ممبر پر کھڑے ہو کر کہے ان الحمد للہ۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، 4 بیٹیاں، میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا، سعودی عرب سے عالم دین بنایا، جامع سلفیہ پاکستان میں صحیح بخاری پڑھ رہا ہے، آخری کلاس ہے، کہ پاکستان کی بھی ڈگری ہو، مولوی یہ نہ کہے وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، یہاں کی بھی ڈگری، وہاں کی بھی ڈگری۔ ایک ہی خواہش تھی، یا اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، ایک دن دیکھوں کہ میرا بیٹا بھی کہے ان الحمد للہ۔ اللہ نے اسے آگے ایک بیٹا دیا، اور وہ ابھی سے مجھے کہتا ہوتا ہے دادا جان پیچھے ہٹو، میں نے خطبہ دینا ہے۔ ایسے واقعی میرا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کرے، میں نے جمعہ پڑھانا ہے، جو ہی میں رومال استری کر کے پہنتا ہوں کہتا دادا جمعہ ہے، آج جمعہ ہے۔ بچوں کی ایسی تربیت کرو، ماڈل بناؤ۔ یہ دنیا میرے مربی اور میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، شرک سے نکالا، یا حسین پیٹتے تھے وہاں سے نکالا، درباروں کے پجاری تھے، اب خود سید تھے، لوگ ہمارے قدمیں چومتے تھے، وہاں سے نکالا۔ ان کا ایک قول آپ سے، اہل علم ہے، یہ فاضل ہے، یہ فاضل بیٹھے ہوئے میرے پاس، ان سے شیخ محمدی تو ہمارے
فاضل نوجوان ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہوتے تھے مجھے بھی، اپنے تمام طلباء کو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، دین کے پیچھے چلنا، تمہارے دین کو خراب کرنے کے لیے دنیا پیچھے پیچھے آئے گی، دنیا پیچھے پیچھے آئے، اور اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے نہ دنیا میں وہی ملے گی جو رب نے مقدر میں لکھ دی ہے، دین برباد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔